عزیز بچوں، آج ہم غیر فکری حیوانات کی درج ذیل 4 جماعتوں کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی ہے مسامدار جسم والے پوریفیرا، استوانہ نما جسم والے سیلنٹریٹا، چپٹے دودے پلیٹی ہیلمنتھس اور گول دودے ایسکیل ہیلمنتھس۔ سب سے پہلی جماعت ہے مسامدار جسم والے۔ یہ انتہائی سادہ جسمانی بناوٹ رکھنے والے جاندار ہیں۔ ان میں موجود بے شمار مسامات کی وجہ سے انہیں اسفنج کہا جاتا ہے۔ ان مسامات میں جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں دہنا یا آسٹیا کہا جاتا ہے، جبکہ بڑے مسامات کو آسکیولا کہا جاتا ہے۔ یہ آبی جاندار ہیں۔ ان میں اکثر سمندری پانی میں اور کچھ میٹھے پانی میں یعنی ندی میں، تالاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان حیوانات کا جسم اکثر غیر تشاکلی ہوتا ہے، یعنی ان کو کسی بھی طرح 2 متماثل حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ان حیوانات میں موجود مخصوص کالر خلیات کی مدد سے یہ پانی کو اپنے جسم کے اندر تیزی سے بہاتے ہیں۔ آسٹیا خلیات کی مدد سے پانی اندر داخل ہوتا ہے، جبکہ آسکیولا کی مدد سے باہر خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے آنے والے چھوٹے چھوٹے حیوانات کو یہ حیوان غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ان حیوانات میں افزائش نسل غیر جنسی طریقے میں بعض پیدائش یا کلیاؤ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ حیوانات چونکہ چٹانوں سے چپکے رہتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے یا چل نہیں سکتے، اس لیے انہیں نقل مکان نہ کرنے والے حیوانات کہتے ہیں۔ ان کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ پر کیلشیم کاربونیٹ یا سلیکا سے بنے کانٹے ہوتے ہیں اور اوپر سپونج نامی نسیج کا سہارا ہوتا ہے۔ مسامدار جسم والے حیوانات کی مثالیں ہیں سائکون، یوسپونجیا اور ہائلونیما۔ اب ہم دوسری جماعت کا مطالعہ کریں گے، آئلا استوانہ نما جسم والے حیوانات یعنی کہ سیلنٹریٹا۔ جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، اگر ان کا جسم استوانہ نما ہوا تو انہیں مرجان یعنی کہ پولپ کہتے ہیں، اور اگر چھتری نما ہوا تو انہیں محاس یا میڈوسا کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حیوانات سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں، پر کچھ میٹھے پانی کے تالابوں میں، ندیوں کی سطحوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر تشاکل کی بات کی جائے تو ان میں نصف قطری تشاکل پایا جاتا ہے، یعنی درمیان سے کٹ کرنے پر 2 برابر برابر حصے حاصل ہوتے ہیں۔ دوہری ناپت تہ پائی جاتی ہے، یعنی ان میں ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم موجود ہوتے ہیں۔ استوانہ نما جسم والے حیوانات کے جسم کے گرد ٹینٹیکل یعنی کہ گیرندے ہوتے ہیں۔ ان گیرندوں میں نیڈوبلاسٹ نامی سیل ہوتے ہیں، جن میں زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں جو ان کے شکار کو لقوہ زدہ کر دیتے ہیں، اور یہ آسانی سے اپنا شکار پکڑ سکتے ہیں۔ اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ فائسیلیا، جسے پرتگیز مین آف وار کہتے ہیں، اس کے اوپر موجود غبارے کی طرح جو شکل دکھائی دے رہی ہے وہ اسے تیرنے میں مدد کرتی ہے، جبکہ اس میں موجود گیرندے شکار پکڑنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگلی مثال مونگا ہے۔ آسٹریلیا میں موجود گریٹ بیریئر ریف مونگوں کی چٹانیں ہیں۔ یہ مونگے بھی استوانہ نما جسم والے حیوانات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگلی جماعت جو ہم دیکھیں گے وہ ہے آئلا چپٹے دودے یعنی کہ پلیٹی ہیلمنتھس۔ جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، ان حیوانات کا جسم کمزور، پتے کی طرح چپٹا یا پھر پٹی کی طرح چپٹا نظر آتا ہے، اس لیے انہیں چپٹے دودے کہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر حیوانات درو طفیلی ہوتے ہیں۔ اب درو طفیلی مطلب کیا؟ حیوانات کے جسم میں یہ رہتے ہیں اور ان جاندار کا خون اور ان سے تغذیاتی مادے جذب کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ کچھ حیوانات پانی میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ غیر جسمی کہفہ والے حیوانات ہوتے ہیں۔ ان میں تینوں ناپتی تہ موجود ہوتی ہے، یعنی ایکٹوڈرم، انڈوڈرم اور میزوڈرم سے مل کر یہ حیوانات بنے ہوتے ہیں۔ اگر تشاکل کی بات کی جائے تو ان میں 2 جانبی تشاکل پایا جاتا ہے، یعنی بیچ سے کاٹنے پر 2 برابر برابر حصے ہمیں حاصل ہوگے۔ یہ حیوانات مشترک جنسی ہوتے ہیں، یعنی ان میں نر اور مادہ تولیدی نظام ایک ہی جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم چپٹے دودے کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اوپر کی مثال جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہے ٹیپ ورم یا کدو دانہ۔ یہ حیوانات درو طفیلی ہوتے ہیں، یعنی انسان کی آنتوں میں رہتے ہیں اور وہیں سے تغذیاتی مادے اور اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اگلی مثال پلانیریا کی ہے۔ یہ آزادانہ زندگی گزارنے والے چپٹے دودے ہوتے ہیں۔ اگلی مثال لیور فلگ کی ہے۔
اگر اس کا انفیکشن ہو جائے تو یہ چھوٹا سا جاندار آپ کے لیور سے یعنی آپ کے جگر سے چپک جاتا ہے اور وہیں سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو آخری آئلہ ہم پڑھیں گے وہ ہے آئلہ گول دودے یعنی کہ ایسکیل ہیلمنتھس۔ ان حیوانات کا جسم لمبا، دھاگے نما، گول، استوانہ نما ہوتا ہے، اس لیے انہیں گول دودے کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانات دروں طفیلی ہوتے ہیں۔ جو شکل آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ گائے کی آنت کی ہے، جس میں گائے کو گول دودوں کا انفیکشن ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ گول دودے آزادانہ زمین پر یا پانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان حیوانات میں کاذب جسمی کہپہ اور تیہری ناپتی تہ یعنی ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور انڈوڈرم موجود ہوتے ہیں۔ ان کا جسم غیر قطع دار ہوتا ہے اور ان کے جسم پر سخت کیوٹیکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت کیوٹیکل ان کے جسم پر اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ آنتوں میں رہتے ہیں اور وہاں پر ہاضمی تیزاب موجود ہوتے ہیں، تو ان تیزابوں کا ان حیوانات پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں یعنی نر اور مادہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ نر کی جسامت مادہ سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اب ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ فیلپا دودا اور آنکھ میں پایا جانے والا دودا، اور اوپر جو ہم مثال دیکھ چکے ہیں اسے کہتے ہیں آتی دودا۔